السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلبہ، مضمون اردو میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبق کا پہلا پارٹ وضاحت کا میں پیش کر چکا ہوں۔ آئیے دوسرا پارٹ۔ اس میں آپ کو سب سے پہلے میں یہ بات بتاتا چلوں کہ میں یہ جو ویڈیو ہے اقرا گیلیکسی چینل پہ اپلوڈ کر رہا ہوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ آپ کو ویڈیو ملتے رہے اور دوسرے طلباء و طالبات کو بھی اس سے فیض حاصل ہو۔ تو بقیہ جو ویڈیو ہمارے پاس میں حضرت سلمان اب اہل مدینہ اور مہاجرین کے بھائی بن گئے تھے، یعنی حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لا لیے، سب ان کی قدر کرتے اور انہیں عزت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایمان لائے تو ان کی عزت بڑھ گئی، ان کی قدر و منزلت بڑھ گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ابو درداء حضرت سلمان کے درمیان رشتہ مواخا قائم کر دیا۔ اخوت کا یہ رشتہ دونوں کے درمیان تا حیات قائم رہا۔ عبادتوں کی کثرت اور اہل خانہ سے غفلت جب حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات بن گئے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ٹوکا اور کہا کہ جہاں تم پر اللہ کے حقوق ہے وہیں بیوی بچوں کے بھی حقوق ہے، اور رات کو جاگنے کے ساتھ سونا بھی ضروری ہے۔ طلبہ، میں ہمیشہ آپ کو بتاتے رہتا ہوں کہ ہمارے پاس میں خاص طور سے جو اردو ہے یہ صرف اسی نظریے سے نہیں پڑھنا چاہیے کہ ہم کو صرف اس پر امتحان دینا ہے، سوالات کے جوابات کو یاد کرنا ہے، سبق پڑھنا ہے، پھر 10ویں کے امتحان کے بعد اسے بھول جانا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر ان اسباق میں کوئی ایسی کام کی بات ملتی ہے اسے ہمیں تا حیات یاد رکھنا چاہیے، اس سے فیض حاصل کرنا چاہیے، اور اگر ہمارے عملی زندگی کے لیے یہ بہتر معلوم ہوتی ہے تو ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ ایسی ہمیں جو ہے کہ اس میں ہنٹس مل رہی ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو ہے یہ بات بتا رہے ہیں کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک معمول تھا، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹوکا کہ آپ پر اللہ کے ہی حقوق نہیں ہیں بلکہ آپ پر آپ کے بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں۔ صرف اور صرف اللہ کے حقوق ہی نہیں، اس میں بیوی بچوں کے بھی حقوق شامل ہے۔ یعنی اللہ کی بندگی جو رات میں جاگ کر کرتے ہیں تو تھوڑا وقت جو ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی نکالنا چاہیے۔ دوسرے دن یہ دونوں حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور رات کے معاملے کو آپ کے سامنے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، سلمان تم سے بڑھ کر دین سے واقف ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ تم سے زیادہ بڑھ کر دین سے واقف حضرت سلمان، یہ بزرگی انہیں حق کی جستجو کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام کے ساتھ حضرت سلمان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، دیکھیں کیا فرماتے ہیں کہ اگر دین سریا پر بھی ہوگا تو فارس کا ایک آدمی اس کو پالے گا۔ اس جملے میں کس طرف اشارہ ہے طلبہ؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے فرماتے، جس نے سلمان کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ لوگ جنت کے مشتاق ہوتے ہیں مگر جنت سلمان کی مشتاق ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ جب تک یہودیوں کے غلام رہے وہ اسلامی جنگوں میں شریک نہ ہو سکے،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 کھجوروں کے درختوں اور 40 اوقیہ سونا معاوضہ دے کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرا لیا۔ اب دیکھیے اس جملے سے ہم کو جو ہے ہماری زندگی کے اندر کیا میسیج ملتا ہے کہ اکثر ہم خاص طور سے عبادت کو لے لیں تو اس میں چھوٹی چھوٹی ایسی باتیں ہمارے زندگی کے اندر آ جاتی ہے کہ جو دین کا کام کرنے کے لیے آڑ بن جاتی ہے۔ اب یہاں دیکھیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہے، اس غلامی کی حالت میں ایمان لائے اور حق کی تلاش میں یہاں تک پہنچے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کا ایمان لانے کے بعد میں 300 کھجوروں کے درخت اور 40 اوقیہ سونا یہ معاوضہ دے کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرایا۔ اب وہ جنگوں میں اپنی صلاحیتوں کا آزادانہ استعمال کرنے لگے۔ مشرکین مکہ اور یہودیوں نے مل کر جب مدینے پر حملے کی تیاری شروع کی، اس وقت مدینے کو دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے شہر کے گرد خندق کھودنے کا مشورہ دیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ خندق کھودی گئی جو اتنی گہری اور چوڑی تھی کہ دشمنوں کے گھوڑے بھی اسے پار نہیں کر سکے اور انہیں پسپا ہونا پڑا۔ خندق کی کھدائی کی وجہ سے اس غزوے کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے جو یہ خندق کھودنے کے لیے کہا اور خندق کھودی گئی اور جنگ ہوئی، اسی لیے اس غزوے کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں آگے اس جنگ کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف جنگوں میں شریک ہوتے رہے۔ طائف کی جنگ میں ان کی ایما پر مسلمانوں کی جنگ سے منجنیق کا استعمال ہوا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی خلافت کے دور میں بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی جنگی کارنامے انجام دیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت کے دور گزرے ہیں دونوں کے، تو اس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے جنگی کارنامے انجام دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب ایران پر لشکر کشی کی گئی تو اس وقت خود سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر کی رہنمائی فرما رہے تھے۔ آپ نے اولاً اپنے ہم وطنوں ایرانیوں کو مخاطب کیا اور انہیں سمجھایا۔ کیا سمجھاتے ہیں کہ میں تم ہی میں سے ایک آدمی ہوں، کوئی الگ کا نہیں، تم میں سے ہی ایک آدمی میں حق کی تلاش کے لیے پریشان رہتا تھا، لیکن لگن تڑپ ایسی مصمم تھی کہ جب تک حق نہیں ملا اس وقت جو ہے کسی بھی قسم کا جو ہے یہ ذرہ برابر بھی نہیں گھبرائے اور اپنی ارادے سے پیچھے نہیں ہٹے اور حق کو پا کر ہی رہے۔ تم دیکھتے ہو کہ عرب میری عزت کرتے ہیں، یعنی جتنے عربی تھے صحابہ کرام ایمان لانے کے بعد میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کافی عزت کرنے لگے۔ اگر تم اسلام لے آئے تو تمہارے لیے ویسے ہی حقوق ہوئیں گے جیسے میرے لیے ہے، یعنی جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت ملی، قدر ملی، ایسے ہی تمہیں بھی ملے گی۔ تم پر وہی احکام واجب ہوں گے جو ہم پر ہے، لیکن ایرانیوں نے ان کی باتیں ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ تو صرف اللہ کی طرف ہوتا ہے ہدایت کا معاملہ، ہم تو صرف اللہ کی بندگی کی طرف اللہ کے بندوں کو بلا سکتے ہیں، ان کی خوشامد کر نہیں، بلکہ مذہب اسلام میں جبرن کسی پر ایمان تھوپنے کی اجازت نہیں۔ ہم تو صرف بتا سکتے ہیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، دنیا میں آپ کا فائدہ کون سے اعمال سے ہے اور کون سے اعمال سے آپ کو نقصان ہونے والا ہے۔ آخر کار جنگ لڑی گئی اور دشمن کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وہ دور تھا جس میں غلاموں کو ملکوں کا حکمراں اور صفا کے غربا کو اسلامی ممالک کا ناظم اعلیٰ بنایا جا رہا تھا۔
ایسی خوشحالی کے زمانے میں بھی مدائن کے ناظم اعلیٰ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کے باغ میں پیڑوں کے سائے تلے ٹوکریاں اور چٹائیاں بنتے رہے۔ دیکھیے کیا ان کا رویہ تھا۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ میں وہ بے چین رہتے تھے۔ انہیں لگن لگی تھی تو جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آپ کے مصاحبت کی اور آپ کے دیدار کی۔ اس فکر میں غلطہ و زندگی کے ایام گزار رہے تھے۔ حکومت کی جانب سے ملنے والا عطیہ وہ خیرات کر دیتے یا لینے سے انکار کر دیتے۔ ان کی روزانہ کی آمدنی 3 درہم تھی۔ اب 3 درہم میں کس طریقے کا جو ہے یہ طریقے اختیار کرتے ہیں۔ 1 درہم میں وہ ٹوکریاں بنانے کے لیے کھجور کے پتے خریدتے تھے اور 1 درہم گھر میں خرچ کرتے تھے اور 1 درہم خیرات کر دیتے تھے۔ یہی ان کے معاملات میں شامل تھا۔ اس حالت میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا۔ وہ سخت علیل تھے۔ جب حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو انہیں دیکھ کر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا، اقرار لیا، وعدہ کیے تھے کہ تمہارا ساز و سامان ایک مسافر کے سامان سفر سے زیادہ نہ ہو۔ جس طریقے سے مسافر کم سے کم سامان لے کر سفر کے لیے روانہ ہوتا ہے اور اسی طریقے سے جو ہے ہماری زندگی گزارنے کے لیے اس مسافر کی طرح ہمارے پاس ساز و سامان ہونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عہد کیا تھا، اقرار کیا تھا، مگر میرے پاس تو اتنا زیادہ سامان ہے۔ دیکھیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں کتنا ساز و سامان ملتا ہے، میں اپنے محبوب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کل اثاثہ ایک بڑا پیالہ اور ایک تسلا ہے، صرف اور صرف 2 چیزیں ہیں۔ ایسی حالت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونے سے اور سامنے کھڑے رہنے سے یہ گھبرا رہے۔ ان کے پاس میں ایک بڑا پیالہ اور ایک تسلا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 33 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئی ہے۔ انتقال کے وقت وہ 80 برس کے تھے۔ ان کا مزار مدائن یعنی عراق میں ہے۔ طلبہ اس طریقے سے جو ہے ہمارا دوسرا سبق مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔